اللهم صل على محمد وآل محمد। नवी ज़िलहज्जतुल हराम की शब है और खुदा से मुनाजात की रात है। इस रात में तौबा मकबूल है, दुआएं मुस्तजाब हैं। और जो शख्स इस रात इबादत में गुजारे, हदीस में कि 170 साल की इबादत का सवाब अता होता है। आज की रात की रहमतों बरकतों को हासिल करने के लिए शब अरफा है। मिल के सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ दुआएं हैं कि जो आज की रात पढ़ने की ताकीद हैं। रिवायत में कि जो शख्स अब जो दुआ आ रही है उसे शब अरफा या शब जुमा पढ़े, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। सब मिलकर इस दुआ को साथ साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या शाहिदा कुल्लि नजवा व मौज़िआ कुल्लि शकवा व आलिमा कुल्लि खफिया व मुंतहा कुल्लि हाजा या मुब्तदिअन बिन्निअम अलल इबाद या करीम अल-अफ़्व या हसन अत-तजावुज़ या जवादो या मन ला युआरी मिन्हु लैलुन दाज वला बहरुन अज्जाज वला समाउन ज़ातु अबराज वला ज़ुलमुन ज़ातु तिरताज या मन ज़ुल्मतु इंदहु ज़िया अस्अलुका बिनूर वजहिकल करीम الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا فخر موسى صعقا وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عمد وسطحت به الأرض على وجه ما انجمد وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور يضيء منه كل نور إذا بلغ الأرض انشقت وإذا بلغ السماوات فتحت وإذا بلغ العرش اهتز وباسمك الذي ترتعد منه فرائض ملائكتك وأسألك بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة وبالاسم الذي مشى به الخزر على قلل الماء كما مشى به على جدد الأرض وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى وأغرقت فرعون وقومه وأنجيت به موسى بن عمران ومن معه وباسمك الذي دعاك موسى بن عمران من جانب الطور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وباسمك الذي به أحيا عيسى بن مريم الموتى وتكلم في المهد صبيا وأبره الأكمه والأبرص بإذنك وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأرضين وباسمك الذي دعاك به ذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وباسمك العظيم الذي دعاك به داود فخر لك ساجدا فغفرت له ذنبا وباسمك الذي دعتك به آسيا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاستجبت لها دعاءها وباسمك الذي دعاك به أيوب إذ حل به البلاء فعافيت وآتيت أهلا
ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين. وباسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصرا وقرة عينه يوسف وجمعت شملا. وباسمك الذي دعاك به سليمان فوهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. وباسمك الذي وباسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وباسمك الذي تنزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله. وباسمك الذي دعاك به آدم فغفرت له ذنبا وأسكنته جنتك. وأسألك بحق القرآن العظيم وبحق محمد خاتم النبيين وبحق إبراهيم وبحق فصلك يوم القضاء وبحق الموازين إذا نصبت والصحف إذا نشرت وبحق القلم وما جرى واللوح وما أحصى وبحق الاسم الذي كتبته على سرادق العرش قبل خلقك الخلق والدنيا والشمس والقمر ب1000 عام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسألك باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك لم يظهر عليه أحد من خلقك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى. وأسألك باسمك الذي شققت به البحار وقامت به الجبال واختلف به الليل والنهار وبحق السبع المثاني والقرآن العظيم وبحق الكرام الكاتبين وبحق طه وياسين وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الرسل وباهيا شراهيا. اللهم إني أسألك بحق تلك المناجاة التي كانت بينك وبين موسى بن عمران فوق جبل طور سيناء. وأسألك باسمك الذي علمته ملك الموت لقبض الأرواح. وأسألك باسمك الذي كتب على ورق الزيتون فخضعت النيران لتلك الورقة فقلت يا نار كوني بردا وسلاما. وأسألك باسمك الذي كتبته على سرادق المجد والكرامة يا من لا يخفيه سائل ولا ينقصه نائل يا من به يستغاث وإليه يلجأ. أسألك بمعاقد العهد من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العلا. اللهم رب الرياح وما ذرت والسماء وما أضلت والأرض وما أقلت والشياطين وما أضلت والبحار وما جرت وبحق كل حق هو عليك حق وبحق الملائكة المقربين والروحانيين والكروبيين والمسبحين لك بالليل والنهار لا يفترون. وبحق إبراهيم خليلك وبحق كل ولي يناديك بين الصفا والمروة وتستجيب له دعاء
يا مجيب، أسألك بحق هذه الأسماء وبهذه الدعوات أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أبدينا وما أخفينا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حافظ كل غريب، يا مونس كل وحيد، يا قوة كل ضعيف، يا ناصر كل مظلوم، يا رازق كل محروم، يا مونس كل مستوحش، يا صاحب كل مسافر، يا عباد كل حاضر، يا غافر كل ذنب وخطيئة، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا بديع السماوات والأرضين، يا منتهى غاية الطالبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ديان يوم الدين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العسام، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفلاح، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي لا يغفرها غيرك يا الله، واحمل عني كل تبعة لأحد من خلقك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ويسرا، وأنزل يقينك في صدري ورجاءك في قلبي حتى لا أرجو غيرك. اللهم احفظني وعافني في مقامي، واسحبني بليلي ونهاري، ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، ويسر لي السبيل واحسن لي التيسير، ولا تخذلني في العسير، واهدني يا خير دليل، ولا تكلني إلى نفسي في الأمور، ولقني كل سرور، واقلبني إلى أهلي بالفلاح والنجاح، محبورا في العاجل والآجل، إنك على كل شيء قدير. وارزقني من فضلك، وأوسع علي من طيبات رزقك، واستعملني في طاعتك، وأجرني من عذابك ونارك، واقلبني إذا توفيتني إلى جنتك برحمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحميل عافيتك، ومن حلول نقمتك، ومن نزول عذابك، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما في الكتاب المنزل. اللهم لا تجعل لي من الأشرار ولا من أصحاب النار، ولا تحرمني صحبة الأخيار، وأحيني حياة طيبة، وتوفني وفاة طيبة تلحقني بالأبرار، وارزقني مرافقة الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لك الحمد على حسن بلائك وصنعك، ولك الحمد على الإسلام واتباع السنة يا رب، كما هديتهم لدينك وعلمتهم كتابك، فاهدنا وعلمنا، ولك الحمد على حسن بلائك وصنعك عندي خاصة، كما خلقتني فأحسنت خلقي، وعلمتني فأحسنت تعليمي،
وهديتني فأحسنت هدايتي، ولك الحمد على إنعامك علي قديما وحديثا. فكم من كرب يا سيدي قد فرجته، وكم من غم يا سيدي قد نفست، وكم من هم يا سيدي قد كشفت، وكم من بلاء يا سيدي قد صرفت، وكم من عيب يا سيدي قد سترت. فلك الحمد على كل حال، في كل مثوى وزمان ومنقلب ومقام، وعلى هذه الحال وكل حال. اللهم اجعل لي من أفضل عبادك نصيبا في هذا اليوم، من خير تقسمه أو ضر تكشفه أو سوء تصرفه أو بلاء تدفعه أو خير تسوقه أو رحمة تنشرها أو عافية تلبسها، فإنك على كل شيء قدير، وبيدك خزائن السماوات والأرض، وأنت الواحد الكريم المعطي الذي لا يرد سائله ولا يخيب آمله ولا ينقص نائله ولا ينفد ما عنده، بل يزداد كثرة وطيبا وعطاء وجودا. وارزقني من خزائنك التي لا تفنى، ومن رحمتك الواسعة إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بہت ہی نورانی دعا شب عرفہ کی اس وقت ہم نے پڑھی ہے. میں اس کے سیدھا سیدھا کچھ فقروں کا ترجمہ آپ کے سامنے جلدی جلدی مطلب پیش کر دوں. اللہ سے خاص نام کے وسیلے سے ہم نے مانگا کہ پروردگار، جس نام کے ذریعے تو نے پہاڑوں کو بلند فرمایا، زمین کو مسطح فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شکافتہ کر دیا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر گفتگو فرمائی، اس نام کا واسطہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تیرے فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں، اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے کرامات عطا کی ہیں، اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو تو نے قبول کیا اور ان سے ظلمتوں کو دور کیا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے جنت میں ایک مقام عطا فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کو اور ان سے مشکلات کو دور فرمایا، اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ایسی عطا فرمائی کہ ان سے پہلے ان کے بعد بھی حکومت کسی کو نصیب نہ ہو سکی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے سے تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر کرائی، اور اس نام کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، کہ قرآن کا تجھے واسطہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اس نام کا واسطہ کہ جس سے تو نے دنیا اور شمس و قمر کو خلق فرمایا، اور اے پروردگار اس نام کا واسطہ اور اس حقیقت کا واسطہ کہ جس سے تو نے سورہ الحمد سبع مثانی کو نازل فرمایا، قرآن عظیم تو نے نازل فرمایا، الہی بحق طٰہٰ، بحق یاسین، بحق کافہ یا عین صاد، بحق حامیم عین سین قاف، بحق تورات موسیٰ، بحق انجیل عیسیٰ، بحق زبور داؤد، بحق فرقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے وہ کہ جب گناہ وہ معاف کرتا ہے تو گزشتہ بھی معاف کرتا ہے اور آئندہ بھی معاف کر دیتا ہے. اے وہ کہ جو ہر ضعیف کا مددگار ہے، وہ جو ہر مظلوم کی نصرت کرنے والا ہے، اے وہ جو ہر محروم کو رزق عطا کرنے والا ہے، اے وہ جو ہر مسافر کے ساتھ ساتھ ہے، اے وہ کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے، اے وہ جس تک ہر حاجت کی انتہا پہنچتی ہے، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو ندامت کو لے کر یعنی شرمندگی ریگریٹ کو لے کر آتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں کو معاف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ہمیں دعا میں مانگا گیا کہ وہ گناہ نہ کرنا کہ جس سے بہت ساری بیماریاں آ جائیں. آج کتنے نئے نئے گناہ ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں. پروردگار ان گناہوں سے بچا لے کہ جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے معاف فرما دے اور درگزر فرما کہ جو فنا کو، موت کو جلدی لے کر آ جاتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے دل سخت ہو جاتے ہیں.
उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो पर्दों को चाक कर देते हैं। और इस तरह से दुआ करते करते हमने ये कहा कि परवरदिगार तू मुझे अशरार की महफिल से बचा ले और असहाब जहन्नम असहाब नार की सोहबत से इख्तियार करने से बचा ले, और मुझे अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमा, और मुझे मैदान क़यामत में अम्बिया के साथ महशूर फरमा। और ए परवरदिगार तू मुझे इस्लाम और सुन्नत नबवी की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ए वो कि जब अता करता है तो साइल को नामुराद नहीं लौटाता। जो उम्मीद लगाने वाले हैं उनकी उम्मीदों को ख़त्म नहीं करता। है वो कि जो जब अता करता है तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। तो बस मुझे अपने ख़जानों से अता फरमा, वो ख़जाने की जिसमें कभी कमी नहीं होगी और वो ख़त्म नहीं होंगे, कि तू यकीनन हर शय पर कुदरत रखने वाला है, ए रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। ये दुआ का खुलासा था कि जो भी हमने पढ़ा, इंशाअल्लाह आपके दिल में भी जो जो हाजात और दुआएँ हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज रात है ख़ास उनकी ज़ियारत की, कल उनका दिन है ज़ियारत का। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए मिलके बाबा से बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। Four tasbih to be recited on the night of Arafah as many times as possible। हम उसे कोशिश करेंगे कि इसे पढ़ें एक दफ़ा। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قبل كل أحد وسبحان الله بعد كل أحد وسبحان الله مع كل أحد وسبحان الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد كل واحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا قبل كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا بعد كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا مع كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد وسبحان الله تسبيحا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلي ولا يفنى وليس له منتهى وسبحان الله تسبيحا يدوم بدوامه ويبقى ببقاء في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد وتبارك الله أحسن الخالقين اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله مع كل أحد والحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل واحد والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا قبل كل أحد والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا بعد كل أحد والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا مع كل أحد والحمد لله حمد يفضل حمد الحامدين حمدا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد والحمد لله حمد لا يحصي ولا يدري ولا ينسي ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى والحمد لله حمد يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار والحمد لله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد وتبارك الله أحسن الخالقين اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد ولا إله إلا الله مع كل أحد ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل واحد ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا قبل كل أحد ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا بعد كل أحد ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا مع كل أحد ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين
فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد. ولا إله إلا الله تهليلا لا يحصي ولا يدري ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى. ولا إله إلا الله تهليلا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار. ولا إله إلا الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد. وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر قبل كل أحد، الله أكبر بعد كل أحد، والله أكبر مع كل أحد. والله أكبر يبقى ربنا ويفنى كل واحد. الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا قبل كل أحد. الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا بعد كل أحد. الله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا مع كل أحد. والله أكبر تكبيرا يفضل تكبير المكبرين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد. الله أكبر تكبيرا لا يحصي ولا يدري ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى. الله أكبر تكبيرا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار. والله أكبر أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد. وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. غور فرمائیے تو یہ وہی تسبیحات اربع جنہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اور تفصیل کے ساتھ ہے، مختلف فارمیشنز کے ساتھ اور مختلف وضاحتوں کے ساتھ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 وہ ذکر ہیں کہ جن پر کعبہ استوار ہے، کعبے کے ستون ہیں. اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا، جب حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا، تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ ماذا اکلت، ان کی غذا کیا تھی عالم انوار میں؟ عالم دنیا کی غذا دنیا کی مادی چیزوں سے ہے، عالم انوار کی غذا نورانیت سے. فرمایا کہ حضور مکرم نے کہ جب میری دختر کا نور عرش پہ تھا تو سیدہ کی غذا تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دعا کی جسے شب جمعہ، روز جمعہ، عرفہ اور اس سے قبل یعنی شب عرفہ کو پڑھنے کی تاکید ہے، اسے ہم مل کر ساتھ پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفد وطلبنا إليه وجائزته، فإليك يا ربي تعبيتي واستعدادي رجاء عفوك وطلبنا إليك وجائزتك. ولا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملت ولا لوفادة مخلوق رجوت. أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة، یعنی پروردگار میں ایک بھی ایسا قابل عمل لے کر نہیں آیا جو قبول ہو سکے، بلکہ میں گناہوں کے ساتھ آیا ہوں، والظلم، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد معترفا بأن لا حجت لی، کہ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، ولا عذر. أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم، لا يرد غضبك إلا حلمك ولا ينزي من سخطك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي فرجا
بالقدرة التي تحيي بها ميت البلاد ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي فتعرفني الإجابة في دعائي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني اے اللہ اگر تو نے مجھے گرا دیا تو کون مجھے اٹھا سکتا ہے وَإِن رَفَعْتَنِي اور اگر تو نے مجھے بلند کر دیا فَمَن ذَا الَّذِي يَضَعُنِي تو پھر کون ہے کہ تو مجھے گرا سکتا ہے وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَن الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمِكَ ظُلْمٌ ولا في نقمتك عجلا وإنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا اللهم إني أعوذ بك فأعذني وأستجير بك فأجرني واسترزقك فارزقني وأتوكل عليك فاكفني واستنصرك على عدوي فانصرني واستعين بك فأعني واستغفرك يا إلهي فاغفر لي آمين 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 اللهم صل احمد وعجل فرجہم زیارت سے پہلے چاہتا ہوں چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شب شہادت ہے مولا کا ذکر تو کریں گے مسلم کا سر تن سے جدا ہوا کوفہ میں حسین کا سر کربلا میں ایک روایت ہے ابن زیاد کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک سر مقام پہ رکھا ہوا تھا کہتا ہے کٹا ہوا سر لے آؤ حسین کا اور تشت میں جب وہ سر آیا تو اس سر بریدہ کو دیکھتا تھا اور تمسخر اڑاتا تھا ہنستا تھا ایک چھڑی تھی ہاتھ میں حسین کے دندان مبارک پر مار رہا کہتا تھا لقد اسرع الیک الشیب اے حسین جلدی بوڑھے ہو گئے تم بات اللہ اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صدا آئی کہ میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا لیکن اکبر کے لاشے نے حسین کو بوڑھا کر دیا اب جب ان بیویوں کو ابن زیاد نے کہا کہ اب انہیں زندان میں ڈال دو جب زندان میں بیویاں چلی گئیں نا تو اہل شہر کی کنیزیں یعنی بڑے بڑے لوگوں کی کنیزیں ان کا تماشا دیکھنے آتی تھیں ان بیویوں کا شہزادی زینب کو دیکھنے آتی تھیں بی بی ام کلثوم شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اور اس وقت ابن زیاد کے پاس جو امام حسین کا سر تھا نا اس نے کہا خولی سے کہ ایک کٹا ہوا سر لے جاؤ اپنے گھر میں رکھ لو وہ شقی لے گیا خولی ایک سر کپڑے میں لپیٹ کر لے آیا زوجہ اس کی با ایمان تھی پوچھتی ہے گھر میں کیا لے آئے ہو جس سے سارا گھر نورانی ہے اس وقت نور نکل رہا ہے اس کپڑے اور پارچے سے کہتا ہے کہ یہ 3 دن کے پیاسے نبی کے نواسے کا سر ہے زوجہ خولی سے اور کچھ تو نہیں ہو سکا لیکن موقع دیکھ کر زور سے اس نے لکڑی تھی اس کے پاس وہ خولی کے سر پہ ماری سر شکافتہ ہو گیا لے کر گیا پھر اپنی ایک دوسری بیوی کے پاس ثعلبہ اس کا نام تھا اور چھپا کر اب سر کو تندور میں رکھ دیا اس نے ہائے ہائے رات کو سو رہا تھا اس عورت نے سنا کہ تنور سے نحیف آوازیں آ رہی ہیں قریب پہنچی تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حسین کا سر اور حسین کا سر یہ آیت پڑھ رہا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یہ سن کر بے حال ہو کر گر پڑی اٹھ کر تنور کے قریب پہنچی دیکھا ایک کٹے سر کو ایک بیوی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے اب بڑا ایک دردناک فقرہ ہے کہتی میں نے غور کیا تو وہ چومتی جاتی تھی ان لبوں پر جن پر چھڑی ماری گئی تھی ان دندانوں کو بوسہ دیتی جاتی تھی اور فرماتی تھیں کہ واہ حسینا واہ ابنا اے میرے لال حسین اے میرے فرزند حسین واہ مقتولہ تجھے قتل کر دیا قتلو ومن شرب الماء منعو لیکن مرتے دم تک حسین تجھے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسین کی پیاس کے مصائب کو یاد کرتی تھی لبوں کو چومتی تھی اللہ اکبر
جن لبوں پر ابن زیاد نے بھی چھڑی ماری اور بعد میں یزید ملعون. یا اللہ. امام حسین کے جسم کا ایک ایک حصہ بہت مظلوم ہے. تو کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا تھا نا، تو حسین کا سر کاٹ کے لے گئے تھے یہ. تو حسین کے دندان مبارک گویا بھی پامال نہیں ہوئے تھے، تو وہ پامال ہوئے شام کے دربار میں. حسین کے دندان مبارک یزید کی چھڑی کے نیچے ایسے پامال ہوئے کہ ایک ابو بزر اسلمی وہاں پر تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے صحابی رہ چکا تھا یہ، کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے. اے یزید تو نہیں لبوں پر چھڑی مار رہا ہے. جو ایک صحابی کے لیے دیکھنا بڑا سخت ہے، تو سوچو ایک بیٹی کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا، بیٹے کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یا حسین ابن علی، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، زیارت وارثہ ہم پڑھیں گے مل کر. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ، السلام علیک ابن محمد المصطفى، السلام علیک ابن علی المرتضى، السلام علیک ابن فاطمة الزهراء، السلام علیک ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک طار اللہ وابن طار والوتر الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن نبي الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت تمام شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وامداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي
طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن سيد الوسيين. السلام عليك ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. مع السلامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب عرفہ چلے آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحومین کے سال ثواب کے لیے نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعرہ الصلوات. شب عرفہ ہے اور بہت سی مناسبتیں اس وقت جمع ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں کچھ عرفہ کی ان مناسبتوں کو پیش کر دوں 9 ذی الحجۃ الحرام کی، جن کا تعلق فضائل سے بھی ہے، مصائب سے بھی ہے اور بہت کم معروف ہیں. وہ روز عرفہ شہادت حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کا دن ہے، شہادت کا بیان بھی ہوگا. لیکن کل کچھ اور بڑی اہم مناسبتیں ہیں جو ہو سکتا ہے بہت سے مومن ناواقف ہوں. بہار و انوار والیوم نمبر 97
पेज नंबर 384 पर अल्लामा मजलिसी ने इस बात को लिखा है कि सद्दुल अब्वाब का वाक़या भी रोज़े अरफा को पेश आया। सद्दुल अब्वाब का वाक़या वो है कि जब हुज़ूर मुकर्रम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम दरवाज़ों को बंद करवा दिया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के दरवाज़े के। ये वाक़या कल पेश आया था, अरफा के दिन ही ये वाक़या पेश आया था। ये वाक़या इतनी सिग्निफिकेंस रखता है अपने अंदर, कहता ये कि जब हुज़ूर मुकर्रम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से दरवाज़ों को बंद करवा दिया, वो दरवाज़े मैं बच्चों के लिए वज़ाहत करूँ कि इसका मतलब क्या है कि बहुत से सहाबा वो थे कि जिनके दरवाजे थे मस्जिद के अंदर खुलते थे, घर थे मस्जिद के साथ साथ। मौला अली अलैहिस्सलाम का घर भी साथ ही में था, तो दो दरवाजे थे, एक बाहर की तरफ खुलता था, एक मस्जिद के अंदर की तरफ खुलता था, और लोग मस्जिद में आने जाने के लिए उसी दरवाजे को यूज़ कर लेते थे। अब उन हालतों में भी मस्जिद में आ जाते थे कि जिनमें नहीं आना चाहिए, परवाह नहीं करते थे। तो हुजूर मुकर्रम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से तमाम दरवाज़ों को बंद करवा दिया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे के। फ़कत अली का दरवाज़ा था कि जो मस्जिद के अंदर खुलता था। ये इतना शाख था हुजूर के बहुत कुछ करीबी अफराद के लिए भी कि हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, उन्होंने भी आकर हुजूर से ये कहा कि मैं तो आपका चचा हूँ, तो अली तो चचाजाद भाई हैं, तो मेरा हक़ तो पहले बनता है कि मेरा दरवाज़ा भी खुला रखा जाए। तो शायद उस मारिफत और समझ की इस मकाम पर वो कमी थी कि अली का दरवाज़ा चचाजाद होने की वजह से नहीं खुला रखा हुआ था। उस वक्त हुजूर मुकर्रम ने वो जुमला इरशाद फरमाया कि चाचा, मैंने न अपनी मर्ज़ी से किसी का दरवाज़ा बंद करवाया, न अपनी मर्ज़ी से किसी का दरवाज़ा खुला रखवाया। जिस दरवाजे के बंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उस दरवाजे को बंद करवा दिया, जिस दरवाजे के अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे खुला रखा जाए उसे खुला रखवाया। तो ये हुक्म खुदाबंदी से है। हत्ता बाद तक ये चुभन रही, ये मैं इसलिए तफसील में जा रहा हूँ कि कल ही का दिन है ये, कि बाद तक ये चुभन रही। उमर इब्न खत्ताब, उनके लिए लिखा हुआ है तारीख़ में कि फ़िक्रा कि 3 फजीलतें जो अली को हासिल हुई, काश उनमें से कोई एक भी अगर मुझे हासिल हो जाती तो मेरी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी था। और वो तीनों फजीलतें अली को हासिल हो गईं। पहला ये कि हुजूर मुकर्रम ने अपनी दुख्तर का इज़्दिवाज अली इब्न अबी तालिब से किया, ये फजीलत अली के हिस्से में आई। दूसरी फजीलत यह कि अली इब्न अबी तालिब के अलावा सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सिर्फ अली का दरवाज़ा खुला रखा गया। तो काश ये फजीलत मेरे हिस्से में आ जाती तो मेरे दुनिया और आखिरत के अजर के लिए काफ़ी था। और तीसरा ये कि खैबर में अलम भी अली इब्न अबी तालिब को दे दिया। लौतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कि मैं कल अलम दूंगा कर्रार गैर फर्रार को। अब चूँकि शर्त ही रसूल अल्लाह ने ऐसी बताई थी कि इसमें सिवाय अली के को पूरा ही नहीं उतरता था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लोगों ने हदीसें तो बना ली कि जन्नत के जवानों के सरदार अगर हसन और हुसैन हैं तो बूढ़ों के सरदार ये हैं और वो हैं और वो हैं। लेकिन मामला ये है कि जो बूढ़ों के सरदार हैं ये ओहद में जवानों से भी तेज़ भाग रहे थे, ज़्यादा आगे बढ़कर। तो बाद में हत्ता अब्दुल्ला इब्न उमर का भी बयान है, बाप ने तो ये कहा, बेटे ने भी ये कहा कि काश मुझे इन 3 फजीलतों में से कोई हासिल हो जाती। तो ये रहा दिल में एहसास। मौला अली अलैहिस्सलाम का इस्तिनाद है बाकायदा इस सद्दुल अब्वाब के वाक़े पर। यह वाक़या, इसका नाम है सद्दुल अब्वाब। सद यानी बंद कर देना, अब्वाब यानी दरवाजे। मैंने जो आयत पढ़ी आपके सामने सूरह बकरा की आयत है, उसी मुनासिबत ही से पढ़ी है कि वलैसल बिर्र बिअन ताअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। नेकी ये नहीं है कि घरों में छलांग लगा कर पीछे से आओ। ये अल्लाह ताला को कहने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला को बात समझाना चाहता है। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, नेकी है कि तक़वा इख्तियार करो और दरवाज़ों से घरों में दाखिल हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अगर तुम दरवाज़ों से घरों में आओगे तब तुम कामयाब हो। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो बार बार जो बाब मोहम्मद है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को करार दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम का बाकायदा इस्तिनाद है इस बात पर, यानी मौला अलैहिस्सलाम ने अपनी फजीलत पर दलील कायम की थी। कब? जब 6 अफराद की वो शूरा कायम हुई थी दूसरी खिलाफत के बाद।
جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، کہ ان 6 میں سے کوئی خلافت کا فیصلہ ہو۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے کہ میرے لیے رسول اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ یہ لفظ استعمال جو مولا علی نے کیا نا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے، اس سے علامہ امینی نے الغدیر میں دلیل قائم کی ہے کہ جو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیے اور علی بن ابی طالب کا دروازہ کھلا رکھا، یہ آیت تطہیر کی بنیاد پر تھا، کیونکہ آیت تطہیر علی کے لیے اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ یہ آیت تطہیر کی بنیاد پر رسول اللہ نے مولا علی کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا۔ کل ہی عرفہ کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا در کھلا رکھا گیا اور باقی سب کے بند کر دیے گئے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اہل سنت منابع میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضور سے بعض لوگوں نے آ کر یہ اعتراض کیا تو حضور نے ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اس حالت میں آتے ہو مسجد میں کہ جو جائز نہیں ہے۔ تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ پھر آپ اور علی؟ تو حضور نے جانتے کیا جواب دیا؟ لا يحل ان يجنب في هذا المسجد الا انا وعلی۔ فرمایا کہ تم اس حالت میں یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی۔ جی کیا یہ اتنی اہم فضیلت ہے کہ بعد میں حدیث گھڑنی پڑی باقاعدہ۔ ایک بعد میں روایت آ گئی کہ جب حضور کا آخری وقت تھا اور وفات قریب تھی تو حضور نے کہا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے خلیفہ اول کے دروازے کے، وہ کھلا رکھا جائے۔ ابن ابی لدید معتزلی نے، اہل سنت عالم ہے، شرح نہج البلاغہ میں لکھا اس بات کو جلد نمبر 11 میں کہ ہم خود اس حدیث ہی سے سمجھ سکتے ہیں یہ ان کا فقرہ ہے، جسے لڑنا ہے ان سے لڑے جا کر، یہ ان کا کوٹ ان کوٹ، یہ فرقہ بکریہ کی خود ساختہ حدیث ہے کہ جس کے جعلی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ انہوں نے لکھا وہاں پر۔ یہ واقعہ جو سد الابواب کا تھا کل پیش آیا۔ ایک شہادت جو معلوم تو ہے سب کو نام سے، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تاریخ بھی شاید اتنی معلوم نہ ہو، وہ ہے حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت۔ وہ بھی حضرت مسلم نقیل علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہوئی، اور حضرت ہانی ابن عروہ علیہ السلام کا اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے وقت آخر مسلم نقیل اور ہانی ابن عروہ کو یاد کیا ہے، نام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ تو ہانی ابن عروہ کی شہادت بھی کل کے دن ہے، اور امیر المومنین کے خاص دوستوں میں سے بعض جگہوں پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہانی ابن عروہ نے احد میں شرکت کی ہے، یعنی رسول اللہ کے اصحاب میں سے، اور 90s میں ان کا سن ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ہانی ابن عروہ یہ تو طے ہے کہ صفین و جمل اور نہروان میں ہم رکاب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور 9 ذی الحج حضرت مسلم نقیل کی شہادت کے بعد ہانی ابن عروہ کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپوائنٹ کیا تھا نیکسٹ، تو اس وقت کوفہ کے لوگوں سے اس نے چاہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اس کی زندگی ہی میں، حاکم شامی کی زندگی میں، اور اس وقت جس شخصیت نے سب سے بڑھ کر کوفہ والوں میں یزید کی بیعت کی مخالفت کی تھی وہ ہانی ابن عروہ تھے۔ تو یعنی اس وقت سے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اوثق افراد کے ہاں جا کر آپ قیام کیجیے گا، یعنی جس پر آپ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، ثقہ ہیں جو، تو سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے مختار علیہ السلام کے گھر پر، مختار علیہ السلام کے گھر قیام کیا ہے۔ مختار گرفتار ہو گئے اور بعد میں حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا ہانی ابن عروہ کے گھر پر۔ ہانی ابن عروہ کے گھر یہ موجود تھے تو چونکہ قبیلہ بنی مراد سے ہیں اور قبیلہ مزہج کے سردار بھی ہیں، اس لیے ان کی ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار انسان کا نام ہے۔ اس کی مکاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
جب لوگوں میں مشہور ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی سیاہ امامہ لگا کر اور سیاہ لباس پہن کر اس طرح سے کوفہ میں داخل ہوا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی تشریف لا رہے ہیں. اور بعد میں جب اس نے اپنا چہرہ ہٹایا تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون حسین کے ساتھ حسین کی حمایت میں باہر نکلا ہے. اور بعد میں اس نے کوفے والوں کو ڈرانے کے لیے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، 5 لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا ہے. یہ بھی جھوٹ بولا تھا، کوئی ایسا لشکر اس وقت نہیں آ رہا تھا. 5 لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا ہے، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو کیرٹ اور سٹک یہ آج نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے. تو کسی کو 500 درہم، کسی کو 700 درہم، کسی کو غلام، کسی کو کنیز. اس طرح سے ابن زیاد نے کوفہ کو کنٹرول کیا تھا. ہانی ابن عروہ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، پاور ہے. تو عیادت کے بہانے سے ہانی ابن عروہ کے گھر ابن زیاد آیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلم بن عقیل یہاں پر ہے یا نہیں، کیونکہ سرگوشیاں ہیں. تو اسے یہ احساس ہوا کہ لگتا تو یہی ہے کہ مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ ہی کے گھر میں. شریک ابن عاور مولا علیہ السلام کے ایک اور خاص شیعہ ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں شریک ابن عاور، انہوں نے مشورہ دیا تھا ہانی ابن عروہ کو کہ یہ آ رہا ہے نا ابن زیاد، اسے مار دو، گھر ہی میں مار دو. تو اس وقت ہانی ابن عروہ کی گھر کی کچھ مستورات نے اور خود ہانی ابن عروہ نے بھی یہ کہا کہ ہماری اعلیٰ سنتوں میں سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آ رہا ہے تو اس کا گھر میں قتل کیا جائے. دیکھیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کا سپاہی ہے، کہ چاہے وہ کیسا ہی پست کردار ہے، جب تک کہ وہ خود حملہ نہ کرے میں نہیں کروں گا قتل، اس لیے کہ ہماری روایات اور سنت میں یہ نہیں ہے. بعض احادیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گھر آئے مہمان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. تو ابن زیاد چلا گیا واپس. کچھ قبیلے کے ان کے مشترک دوست، کامن فرینڈز، ان میں سے بعض کے ذریعے سے پھر ہانی ابن عروہ سے کہا کہ میسج بھجوایا کہ اسے کہنا میرے دربار میں آئے. ابن زیاد نے پہلے تو نہیں جا رہے تھے، لیکن جب اس طرح کا پیغام آیا اور چونکہ وہ آ چکا تھا اور ہانی ابن عروہ نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، تو ہانی اس سلسلے میں گئے دربار میں. اور جب وہاں دربار میں پہنچے تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل تمہارے یہاں پر ہیں، انہیں نکال دو. ہانی نے کہا کہ میں ایک تو مسلم مہمان ہے، دوسرا سفیر حسین ہے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی وقت دربار میں ہانی ابن عروہ پر حملہ کیا گیا اور ان کی ناک کی ہڈی اس وقت توڑ دی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا. اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو 9 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہے، فوراً ہی ہانی کو زندان سے نکال کر قصابوں کے بازار میں لے گئے. ابن زیاد کا غلام جس کا نام تھا رشید، اس نے ہانی کا سر قلم کیا، ہانی کے ہاتھ پیر باندھ کر، اور کناسا کے بازاروں میں مسلم اور ہانی کا لاشا پھرایا گیا. ہانی ابن عروہ کا مزار اور حرم مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حرم کے سامنے ہے. مولا حسین علیہ السلام ضرورت کے مقام پر تھے کہ جب مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تھی. خود حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ، امام حسین نے جو یاد کے ذرا سنیے گا، مسلم بن عقیل نے زیر شمشیر آخری لمحے پر سلام کرتے ہوئے کہا یا حسین. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں وقت آخر فرمایا یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ ما لکم فانادیکم فلا تجیبونی. اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، کیا سبب ہے کہ تمہیں صدا دے رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ درد دل تھا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، مسلم بن عقیل کے لیے، ہانی ابن عروہ کے لیے. مسلم علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا یہاں آج موجود ہونا اور ان پر آنسو بہانا، یہ سنت رسول اللہ ہے. علامہ مجلسی نے صحیح روایات کے اعتبار سے لکھا ہے، فرمایا مستفیض ہے روایات. مستفیض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک روایت جو کثرت کے ساتھ ہو، تواتر تک نہ پہنچی ہو لیکن ہو بہت کثرت کے ساتھ. تواتر کے ساتھ غدیر کی روایت ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن جو بہت کثرت کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہو، ان میں سے ایک یہ کہ مولا علی سے حضور بات کر رہے ہیں اور مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ؟ فرمایا حضور نے کہ انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے.
عجب ہے یہ جملہ. اور ذرا سنیے گا اس میں کہاں کہاں تک تاریخ پھر جائے گی. میں عقیل سے محبت کرتا ہوں دو محبتوں کی وجہ سے. لحب ابی طالب لہو، پہلی محبت میری عقیل سے اس لیے ہے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے. حضور مکرم کی محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے. لہذا اس روایت کو لکھنے کے بعد علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ سینکڑوں دلائل کے ساتھ یہ خود دلیل ہے ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ رسول اللہ نے اپنی محبت کو تابع قرار دیا ہے ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے، کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے ہیں لہذا میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں. یہ وجہ ہے. کیا کہنے. اس لیے تاریخ میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب اسلام کا وہ زمانہ کہ جب قحط بہت بڑھ گیا تھا اور بعض بھائیوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد میں سے ایک ایک ہمیں دے دیجیے تو ہم لے جائیں گے. تو مولا علی کو حضور مکرم لے کر آئے تھے. مولا علی کو پالا رسول اللہ نے. جعفر کو ایک بھائی لے گئے، طالب کو، لیکن عقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا. ابو طالب نے عقیل کے لیے کہا کہ مجھے محبت ہے عقیل سے. عقیل کو اپنے پاس رکھا. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے محبت ہے اس لیے کہ ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اے علی اس لیے محبت ہے کہ ان ولدہ لمقتول لولدک، کہ اے علی عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا. یعنی حضور مکرم کو جو عقیل سے محبت ہے ایک باپ کی وجہ سے اور ایک بیٹے کی وجہ سے. باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے لہذا محبت ہے، اور مسلم ابن عقیل چونکہ علی کے بیٹے پر قربان و فدا ہوں گے اس لیے محبت ہے. روایت فقط یہاں تک نہیں ہے، فرمایا کہ تدمع علیہ عیون المومنین، کہ جب عقیل کا بیٹا مسلم مارا جائے گا، حضور کی وفات کے 10 سال بعد مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی ہے. ابھی تو مسلم بن عقیل دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت مسلم بن عقیل اسلام کا ذکر کیا اور کہا جب عقیل کے بیٹے کی شہادت ہو جائے گی کہ تدمع علیہ عیون المومنین. پہلا تو فرمایا کہ مومنین کی آنکھیں روئیں گی عقیل کے بیٹے پر. تو اگر آج کی مجلس میں آپ کی آنکھ گریا کرتی ہے مسلم بن عقیل پر تو یہ ایک ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ نے کہا مومن کی آنکھ روئے گی، سب کی نہیں. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ مقربین صلوات بھیجیں گے مسلم بن عقیل پر. یہ ایک سادہ ترجمہ ہے. جو اہل دقت ہیں انہوں نے مختل میں اس کو اور گہرائی میں لکھا ہے. تسلی کا مطلب صلوات بھیجنا بھی ہے، تسلی کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے. مسلم بن عقیل کا جنازہ بظاہر تاریخ میں جس طرح سے شواہد ہیں کہ جنازہ نہیں ہو پایا، نماز جنازہ نہیں ہوئی مسلم بن عقیل کی، کوئی تھا ہی نہیں نماز جنازہ پڑھنے والا. اس لیے ملائکہ مقربین نے آ کر مسلم بن عقیل کا جنازہ پڑھا. حضور مکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ نماز پڑھیں گے مسلم بن عقیل کے جنازے پر. اللہ اکبر. دفن کے لیے بھی میں نے بعض بزرگ معتمد علماء سے جن کا تعلق مشہد و خراسان سے یہ سنا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا کوئی مسلم بن عقیل کا، اور دفن بھی مسلم کو چند مستورات نے کیا. ہانی ابن عروہ کے گھر کی مستورات تھیں اور میسم تمار کے گھر کی مستورات تھیں جو کوفہ میں تھیں. انہوں نے مسلم اور ہانی کے جنازے کو دفنایا، مردوں میں کوئی نہیں تھا. یہ غربت ہے. مسلم بن عقیل غریبانہ شہید ہوئے. جب مکہ پہنچے تھے نا امام حسین علیہ السلام، مدینہ سے مکہ گئے تھے نا، تو مکہ میں کوفیوں کے خطوط آئے تھے اور اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر مسلم بن عقیل کو بھیجا. تو مسلم بن عقیل جب کوفہ کی طرف گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے تو وہ دوبارہ مدینہ سے گزرے. پھر من غیر الجادہ، ایک ایسے غیر معروف راستے سے گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے. 2 رہنماؤں کو ساتھ لیا تھا کہ جو شہر کے راستے بتلانے والے ہوتے تھے، عام حالات کی طرح سفر کیا. وہ دونوں شدت پیاس کی وجہ سے راستے میں مر گئے، اور اس میں سے جو آخری تھا اس نے ایک اشارہ کیا کہ آپ اس طرف سے چلے جائیے تو آپ کوفہ پہنچ جائیں گے آگے جا کر. پیاس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کے لیے بالکل آغاز اور ابتدا سے رکھا ہے گودی قتل گاہ تک، جب حسین اس نشیب میں شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے مقتل میں کہ
اتنی پیاس تھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، فرمایا میرا جگر ریزہ ریزہ ہو گیا. وقت آخر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا فکر ہے کہ جگر پیاس سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے. مسلم کے ساتھ جو دو رہنمائے شہر تھے وہ بھی پیاسے مارے گئے، اور مسلم نے عقیل بھی خود پیاسی کے عالم میں شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں یہ پیاس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اس کی کتنی سینکڑوں جہات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ پانی ہے نا، وہ سب سے بڑا مبلغ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. کوئی ممبر نہ ہو، کوئی فرش اذاں نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کوئی سیاہ لباس نہ ہو، کوئی اربعین نہیں، فرض کیے کوئی امام بارگاہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، پانی ہے نا، فقط پانی. پانی کو دیکھ کے کہو السلام علیکم ابا عبداللہ. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذکر کو پانی سے جوڑ کے رکھا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی ہے. پانی سے ہر شے کی زندگی ہے. امام حسین علیہ السلام سے ہر شے کی حیات ہے، دین کی حیات ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ کی حیات ہے، عقیدہ محمد رسول اللہ کی حیات ہے، عقیدہ علی ولی اللہ کی حیات ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے. تو پانی سب سے بڑا گویا تبلیغ کا ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے پانی کو جوڑ کے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام سے. اس پر متعدد اجر و ثواب بیان کیے گئے. تو آپ اگر کہیں کسی مقام پر ہیں، پانی کو دیکھیں، آپ کہیں امام حسین پر درود و سلام بھیجیں، قاتلوں پر ان کے لعنت بھیجیں. مسلم نے عقیل کچھ آگے بڑھے تھے، روایتوں میں واپس پلٹے. امام مکہ میں تھے نا، مکہ سے کچھ نکلے تھے آگے، پھر واپس پلٹے، اور واپس پلٹ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور آپ کے چہرے اثر کی زیارت کرتا ہوا جاؤں. امام حسین علیہ السلام مکہ میں اس وقت اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہو گئے اور دور تک دیکھتے رہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، اور امام حسین کی آنکھیں اشک بار تھیں. مسلم بن عقیل مدینہ پہنچے، مدینہ سے ان راستوں کے ذریعے سے کوفہ پہنچے. میں مصائب پر آؤں گا. مسلم کے خانوادے کے بارے میں بس اتنا ہی آج بیان ہو سکتا تھا. 4 بیٹے ہیں مسلم بن عقیل کے. 2 عاشور کے دن کربلا میں شہید ہوئے. 2 مسیب میں محمد اور ابراہیم، جن کے سر قلم ہوئے اور جن کے لیے طفلان مسلم کی زیارت ہے. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان 2 بچوں پر کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. اسماعیل ذبح ہونے سے رہ گئے تھے لیکن یہ دونوں بچے ذبح ہو گئے تھے. مجلس کی ایک عجبی رقت اور روحانیت ہے. آپ رونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. آہستہ آہستہ دل پر محرم دستک دے رہا ہے. یا حسین کی دل میں صدا گونج رہی ہے. اپنے بچوں کو امام حسین کے نام سے جوڑ کے رکھیں. آپ کو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ کے مولانا اتنا سادہ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کو بعض اتنا سادہ رکھا ہے کہ نام امام حسین میں تاثیر رکھی ہے. اسے سبیل پر لے جائیے، سبیل پہ نیاز تقسیم کرنے کے لیے، یہاں نیاز تقسیم کرنے کے لیے، فرش عزا پر، صف ماتم پر، نوحہ پڑھنے کے لیے، حدیث قصہ پڑھنے کے لیے. آپ یقین فرمائیے گا امام حسین سے آپ اپنے بچے کو جوڑ کے رکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. ایسا کون ہے ہم میں سے کبھی گناہ خطا نہ ہوئی ہو، لیکن امام حسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاہ لے کر آئیں گے امام حسین اسلام سے واپس. ایک بات یاد رکھے گا، جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے نا، عمارت کا مطلب عین سے نہیں. حسین ہے امیر، حسین کی عمارت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کو ایک شاہی عطا فرمائی ہے. جتنی بڑی عمارت ہے نا، اس کے سفیر کی اتنی ہی بڑی سفارت ہے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ حسین اللہ کے سفیر ہیں، مسلم حسین کے سفیر ہیں، اور یہ دونوں اپنے آقاؤں کے سامنے بڑے سرخرو ہیں. حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کے سامنے. حسین کی جو عمارت ہے وہ ہے زمین سے آسمان تک اور عرش تک، اس لیے کہ عرش کے دائیں طرف اللہ نے لکھا ہے انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی. اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو حسین کی عمارت وہاں تک ہے، حسین کی ریاست وہاں تک ہے. جس ریاست کا جو سفیر ہے اس کی حیثیت اس اعتبار سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حسین کون ہے؟ نقاش نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمیں فلک، گرد کی میاں،
दुनियाओं दी हुदूस व क़दम बंदा व खुदा, सब शाहिद कमाल शह मशरक़ैन हैं, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। यह है हुसैन की शहनशाही। इस रियासत का सफ़ीर है मुस्लिम इब्न अकील। बात वाज़े हो रही है? क्या कहना? हाजात की बराबरी की नीयत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इराकियों को मैं जानता हूं कि जब वो दुआ मांगने जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, अगर किसी मसलहत से वो पूरी ना हो रही हो तो आते हैं अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में। वहां भी किसी सबब से पूरी ना हो पाए तो आखिरी उनके पास सहारा है मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का हरम। वो कहते हैं कि ए मुस्लिम, आप सफ़ीर है इमाम हुसैन है, आप हमारी दुआ को पहुंचाइए अब अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मुस्लिम के 4 बेटे हैं, 2 आशूर के दिन ही करबला में शहीद हैं, 2 बाद में मुसैयब में शहीद हैं। अच्छा, जो मुसैयब में 2 बेटे शहीद हुए जिन्हें हम तिफलान मुस्लिम के नाम से जानते हैं, वो 1 साल बाद शहीद हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आगाज करबला है मुस्लिम इब्न अकील से, अंजाम करबला है तिफलान मुस्लिम इब्न अकील पर। आगाज करबला भी खानवादा मुस्लिम से है, अंजाम करबला भी खानवादा मुस्लिम पर है। एक बेटी थी मुस्लिम की हमीदा, शाम गरीबा घोड़ों की टापों से पामाल हुई। मुस्लिम की छोटी बेटी जिन्हें इमाम हुसैन ने गोद में बिठाकर गोशवारे पहनाए थे, वो शाम गरीबा घोड़ों की टापों तले पामाल हुई। शबे 11 मुहर्रम ये मुसीबत कम पड़ी जाती है। 8 से 9 बच्चे हैं जो घोड़ों की टापों तले पामाल हुए हैं। 8 से 9 बच्चे। इससे ज्यादा दिक्कत की बात आगे है। अलवियात और फातिमियात, यानी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अली और फातिमा की बेटियां, इन्होंने शाम गरीबा ही उन 8 और 9 बच्चों को दफन किया। अल्लाह जाने टूटी हुई तलवारों के जरिए, शिकस्ता नेज़ों के जरिए से कब्रें बनाई और उन्हें शाम गरीबा ही दफन किया। क्यों? इसकी वजह उलमा ये कहते हैं कि चूंकि वो जानती थी कि अगर ये जल लाशें पामाल हो चुके हैं, 11 मुहर्रम तक सुबह को ऐसे ही रहे तो इनके सर काट दिए जाएंगे और मासूम बच्चियों के सर भी काट दिए जाएंगे। इसलिए क्या गुजरी शहजादी ज़ैनब उम्मुल मसाइब पर, ये या बीबी ज़ैनब जानती हैं, 14 मासूम जानते हैं, और कोई नहीं जानता शाम गरीबा बीबी ज़ैनब पर क्या गुजरी। तो बीबी ज़ैनब ने मुस्लिम की यतीमा को दफन किया। ला अक़ब लहू, इस खातिर है कि मुस्लिम अकील अलैहिस्सलाम के लिए एक फ़िक्रा बार बार मक़तल में, ला अक़ब लहू, कोई नस्ल नहीं बची, कोई नस्ल नहीं बची, कोई नस्ल नहीं बची। अब्बास की नस्ल आगे बढ़ी है, हुसैन की नस्ल आगे बढ़ी है, मुस्लिम की नस्ल आगे नहीं बढ़ी। मुस्लिम की नस्ल खत्म हो गई, पूरी नस्ल कुर्बान हो गई हुसैन इब्न अली पर। मुस्लिम की ज़ौजा बीबी रुकैया बिनते अली इब्न अबी तालिब है। बीबी रुकैया, बाज़ लोग ये कहते हैं कि वहीं कूफा तक पहुंचते हुए उनकी वहां शहादत हो गई। अलबत्ता जो सही रिवायत है वो ये है कि बीबी रुकैया वापस गई, मदीने वापस पहुंची। तो याद रखिएगा कि जब इमाम हुसैन मदीना से चले थे ना 28 रजब, तो यजीदी गवर्नर जो था ना मदीना का, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुस्लिम इब्न अकील के घर को मिसमार कर दिया था, घर बचा नहीं था। तो जब वापस पहुंची तो बीबी रुकैया कभी शहजादी ज़ैनब के यहाँ रहती थी, कभी मौला सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम के यहाँ रहती थी। मा तत्कमिदा, अरबी इबारत यह है कि बस दफ़अतन ही कुछ ही दिनों में उनकी वफात हो गई, ज्यादा जी नहीं पाई, ज्यादा आगे जी नहीं पाई। जाहिर है कि अपने 5 बच्चों को याद करती होंगी, मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम को याद करती होंगी। तो ये वो मजलूम खानवादा, अभी खानवादा समझ में आ गया मुस्लिम नकील का, किसकी मजलिस में बैठे हो। तो अब ताज्जुब नहीं है कि यहाँ रसूल अल्लाह भी मौजूद हैं। यहाँ मदीना से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी पुरसा लेने के लिए तशरीफ लाई हैं। नजफ से अली इब्न अबी तालिब अपने दामाद का पुरसा लेने आए हैं, और सबसे बढ़कर तो करबला से हुसैन आए हैं अपने सफ़ीर का पुरसा लेने के लिए। मुस्लिम जब कूफा पहुंचे थे तो 40,000 तक का अदद लिखा है, लोगों ने बैयत की, और आहिस्ते आहिस्ते जब बैयत को तोड़ दिया उन्होंने। मुस्लिम ने जब शब 9 ज़िलहज को नमाज पढ़ाई है मगरिब की मस्जिद कूफा में, तो 20 लोग साथ में थे, और इशा के वक्त कोई भी नहीं था। एक शख्स के लिए तारीख में लिखा हुआ है कि वो अपने चप्पल पहनता हुआ जब भाग रहा था तो बस उसने इतना कहा कि मुस्लिम जाओगे फलां नखलिस्तान में, वहां से एक टूटी हुई दीवार है, वहां से जाओगे तो कूफा से बाहर निकल जाओगे, ये कहता हुआ चला गया।
اب مسلم تنہا ہے کوفہ کی گلیوں میں، ایک دیوار کے سہارے سے تشریف فرما ہو گئے. نام تو آنا ہے نا اس بی بی کا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی تھی. یہ للہیت کا اثر آپ دیکھیے گا. کوفہ کی گلی میں ایک خاتون جنہیں کوئی نہ پہچانتا ہوتا، لیکن چونکہ وقت کی حجت اس کے سفیر کی مدد کی ہے، لہٰذا آج مسلم بن عقیل کی مجلس پوری نہیں ہوتی جب تک کہ توعہ کا ذکر نہ ہو جائے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آگے بڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت میں سمجھا تو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، اللہ زندہ رکھنے والا ہے نام کو. توعہ کو کون دیکھنے والا تھا اس وقت؟ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک گھر کے باہر سہارے سے تشریف فرما ہے. وہ باہر آئی، اس نے آ کر کہا کہ کوفہ کے حالات سخت ہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ آگے فقرہ کیسے مسلم نے ضبط کیا ہوگا. کہ کوفہ کے حالات تو بڑے سخت ہیں اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں. آپ کا ایک نامحرم خاتون کے گھر کے سامنے رات کے وقت بیٹھنا مناسب نہیں ہے. غیرت ہاشمی اتنی زیادہ تھی، مسلم بہت پیاسے تھے، زبان سے کہا نہیں فقط اشارہ کیا. وہ اندر گئی، پانی لے کر آئی. مسلم عقیل اسلام نے پانی پی لیا. دیکھتی رہی کہ اب یہ جاتے ہیں یا نہیں. کہ پانی کے بعد، پینے کے بعد آپ گئے نہیں؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا نہیں، اہل کوفہ میں سے نہیں ہوں، اہل مدینہ میں سے ہوں. تڑپ کر کہا کہ اگر اہل مدینہ میں سے ہیں تو کس محلے سے ہیں؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. اس عورت نے تڑپ کر سوچا کہ محلہ بنی ہاشم کا تو ایک ہی یہاں پر فرد موجود ہے کوفہ میں، وہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہیں. فرمایا اپنا تعارف کروائیے گا. کہ انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں گر کر کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا گھر ہے. ہمارا سلام ہو اس مستور پر کہ جس نے سفیر امام حسین علیہ السلام کو شب 9 ذی الحجۃ الحرام پناہ دی تھی. آج آپ یہاں فرش عزا پر موجود ہیں. میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسلوں میں آپ کے یہ عزاداری جاری و ساری فرمائے. ہمیں امام حسین پر رونے کی توفیق عطا فرمائے. بچہ جب پیدا ہونا، دیکھیں وہ سیکھتا ہے، واجبات سیکھتا ہے اور جو ضروری ہیں وہ سیکھے گا اپنے نماز کے لیے، وہ سیکھے گا اپنے خمس کے لیے، وہ سیکھے گا اپنے معاملات کے لیے. لیکن ابھی بچہ پیدا ہوا ہے نا، سیاہ لباس پہنا ہے، لے کر آئے مجلس میں، یا حسین کہیں اس کے سینے پر. یہ حسین کی محبت اس کے دل میں ماں کے شکم سے اور ماں کی گود سے اور باپ کی آغوش سے آ جائے. اس بیوی کا ایک ازدواج پہلے ہوا ہے. یہ معاملات اور طریقہ ہوتا تھا اشعث کے ساتھ جو دشمن اہل بیت ہے. اس سے اس کا ایک بیٹا تھا، بعض جگہوں پہ جس کا نام بلال لکھا ہوا ہے. اس کا ایک بیٹا ہے وہاں پر. اچھا، یہ پورا جو خاندان ہے نا اشعث کا، جودہ بنت اشعث امام حسین علیہ السلام کی قاتلہ ہے. خود اشعث امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے. اور محمد ابن اشعث اس کا بیٹا، وہ مسلم ابن عقیل اور امام حسین کے قتل میں شریک ہے. معصوم نے روایت بیان کی ہے کہ لعنت اس خاندان میں سفر کرتی رہی ہے نسلوں تک. یہ وہ خاندان ہے. بہرحال اس بیٹے نے آ کے محسوس کیا کہ کوئی ہے گھر میں. بڑا چھپانا چاہا لیکن بالآخر معلوم ہوا کہ میرے گھر میں کوئی ہے. اور پناہ جسے دی وہ تو حسین کا سفیر ہے جسے سارے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے. میرے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ جو حب دنیا ہے نا، یہ لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. 3 بوریوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم کی خبر دے گا 3 بوریاں دینار کی بھر کے دیں گے. کچھ بھی نہیں ملا اسے. جب وہ جا کے خبر دیتا ہے نا تو اسے مار کر دربار والوں نے زخمی حالت میں دربار سے پھینک دیا تھا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا برباد آخرت برباد. صبح کا وقت ہوا تو فوجوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. تاریخ میں لکھا ہے، یہ بات بھی شاید کم لوگ جانتے ہوں، مسلم بن عقیل پہلی ذی الحج سے روزے سے تھے، مسلسل روزہ رکھا. 9 ذی الحجۃ الحرام بھی روزے سے تھے. صبح کا وقت ہوا، مسلم بن عقیل ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان لعینوں نے آگ برسانا شروع کی توعہ کے گھر پر. مسلم بن عقیل گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے. توعہ نے آ کر کہا کہ آپ یہیں پر دروازے ہی پر کھڑے ہو کر جہاد فرمائیے تو آسان رہے گا، ایک ایک
سپاہی آتا جائے گا اسے مارنا، آپ باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گر جائیں گے۔ کہا تیری بات جنگی اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن اگر میں گھر میں رہ کے لڑتا رہا تو مجھے خطرہ ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ سلام ہو آپ پر جنہوں نے یا حسین کہنا ماؤں کی گودیوں سے سیکھا ہے۔ میں کہوں گا کہ اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش ہوتے کربلا میں جب زین العابدین سید الساجدین کے سامنے کوئی زینب کی چادر چھین گیا، کوئی بی بی ام کلثوم کی چادر لے کر چلا گیا۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے مقتل میں، مسلم نے عقیل السلام نے کہا کہ فَخَافَوْا أَن يُحَرِّقُونَ الْبَيْتَ، مسلم کے دل میں یہ خوف ہوا کہ کہیں اس مومنہ کا گھر نہ جلا دیں یہ۔ مدینہ یاد آ رہا ہے جب حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا۔ یہ روایت میں نے بہت کم پڑھی ہے ممبروں سے، لیکن میں آپ کے سامنے آج پڑھ دیتا ہوں۔ جس کیفیت میں آپ رقت میں گریا کر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں جملہ کہوں۔ سیدہ کے گھر پہ جو آگ لگی تھی نا، بی بی کا اپنا جملہ ہے تسعر وجہی، میرا چہرہ جھلس رہا تھا۔ اور ان ملعونوں نے فاطمۃ الزہرا کو دھکا دے دیا اس گرتے ہوئے دروازے پر۔ ایک طرف سے دروازہ تھا، ایک طرف سے دیوار تھی، جلتی ہوئی میخ تھی کہ جس میں سیدہ پر پیوست ہو رہی تھی۔ بس عزیزوں، صدائیں بلند ہیں۔ مسلم نے عقیل جہاد کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کیفیت ہی آئی، حتیٰ ایسی شجاعت حیدری تھی کہ مسلم اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دیوار کی طرف مار رہے تھے۔ یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اوپر گھاس بچھا کر مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جیسے مسلم اس گڑھے میں گرے ہیں تو اللہ جانے کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنے پتھر، لوگ لکڑیوں میں آگ لگا لگا کر مسلم پر پھینک رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم کا لاشا جلا دیا جائے۔ بکیر ابن حمران نے وار کیا جب مسلم بن عقیل گڑھے میں تھے۔ اس کے باپ کو مسلم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا تھا، اس نے تلوار سے وار کیا۔ میں مسلم کا مقتل پڑھ رہا ہوں آج۔ ثنایا، یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں، یہ کٹتے ہوئے مسلم کے لب کٹ چکے تھے۔ گرفتار کر کے مسلم کو دربار میں لے کر آئے۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے سلام نہیں کیا امیر کو، کمالی امیر سول حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر ہے نہیں۔ دربار میں کیونکہ شدید گرمی تھی اور مسلم روزے سے بھی تھے، خون بہہ چکا تھا، کچھ لوگ پانی پی رہے تھے ٹھنڈا۔ مسلم نے ان کی جانب دیکھا، فقط جیسے ہی دیکھا ایک شقی نے پیچھے سے دھکا دیا، مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت میں امام حسین کے ساتھ اور غازی عباس کے ساتھ بڑی شباہتیں ہیں۔ جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے، ویسے ہی مسلم بدے ہاتھوں کے ساتھ کوفہ میں زمین پر گرے۔ مسلم کو لے گئے دارالامارہ پر، ابھی سر قلم ہونے والا تھا۔ مسلم نے پہلے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ بکیر ابن حمران اس لعین نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کی مہلت دوں۔ اچھا، مسلم نے عقیل دیکھیں، یہ حقوق الناس کا خیال ہے، یاد رکھیے گا ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں۔ مسلم نے عقیل سفیر حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کچھ قرض لیا تھا، دیکھو یہ میری تلوار ہے، یہ میری زرہ ہے، اسے بیچ کر وہ قرض اتار دینا میرا۔ کسی مومن کا حق نہیں مار دینا تم۔ مسلم بن عقیل نے وقت آخر یہ وصیت فرمائی ہے کہ مجھ پر یہ قرضہ ہے، یہ میری تلوار، یہ میری زرہ، اسے بیچ کر اس قرضے کو اتار دینا۔ اور تلوار ابھی چلنے لگی ہے کہ مسلم کے لب ہلے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جب کربلا نہ پہنچ پاؤ جو دور سے سلام کرتے ہو، یہ سنت مسلم نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مسلم نے دور سے سلام کیا، سر تن سے جدا ہوا۔ حسین مقام ضرورت پر تھے، حسین اپنے مقام سے اٹھے، وعلیکہ السلام یا مسلم ابن عقیل، یا اخی، اے میرے بھائی مسلم ابن عقیل، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ بہن زینب نے پوچھا کہ بھیا یہ آپ نے دفعتاً مسلم ابن عقیل کو سلام کیوں کیا؟ کہ اسی وقت مسلم کا سر تن سے جدا ہوا ہے اور مسلم نے دور سے مجھے سلام کیا۔ یہ ہے علم امامت۔ کچھ دیر بعد جب امام جو کہ اپنے سفر میں ہے کہ راہ کوفہ سے آتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے، یہ میرے خیال میں 1 دن بعد کا واقعہ ہے کہ راہ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا جب کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مسلم چونکہ سفیر حسین ہے، مسلم بھی پیاسے گئے، حسین بھی پیاسے گئے. مسلم کا لاشا پامال ہوا، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا. مسلم غریب الوطن ہے، حسین بھی غریب الوطن ہے. مسلم بھی بے دردی سے شہید ہوئے، حسین بھی ایسے شہید ہوئے کہ امام باقر نے کہا کہ میرے جد نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا، جیسے حسین کو مارا گیا. یہ ساری شباہتیں ہیں مسلم میں اور حسین میں. کہاں ہیں رونے والے؟ اب تو بات میں کہنے لگا ہوں. فقط ایک فرق ہے، مسلم اور حسین کی شہادت میں ایک فرق ہے. جیسے مسلم کی شہادت ہوئی، خبر ملی نا، حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں. جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. مسلم کی یتیمہ کو گود میں بٹھایا، امام حسین پیار کرنے لگے. بس یہ فرق ہے حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں. اس یتیمہ نے کہا ہے آقا جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا کر کہا ایسے تیرا بابا حسین ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، سکینہ کو ایک طرف کر دیجیے گا. اس لیے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی، کوئی تماچے مارنے والا آیا، کانوں سے گوشوارے چھیننے آئے، سکینہ کی پوچھ پر نیزہ مارا گیا، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی. لہذا وقت آخر کہا تھا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے. اس لیے کہ بچی جانتی تھی مسلم کے یتیمہ کے سر پر بابا نے ہاتھ رکھا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی. یا حسین یا حسین. آپ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں. مسلم ابن عقیل کی سنت ہے دور سے سلام کا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دیکھو اور مجلس کے بعد سلام ہوتا ہے، لیکن آج خاص سنت ہے مسلم ابن عقیل. سفیر حسین کا ماتم ہے. السلام علی الحسین وعلی، مل کے کہیں گے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین.